بھیڑ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال کر کے اس کو غدار چور ڈاکو بنایا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، تمام ثبوت آنے کے بعد اسی طاقت سے وہ چیزیں ریورس ہونی چاہیے۔ معافی مانگنے سے گزارا نہیں ہو سکتا، معافی مانگنے سے پاکستان ترقی کے ٹریک پہ پھر نہیں چڑھ سکتا۔ لوگوں کا، قوم کا اعتماد تب حال ہو سکتا ہے اگر آپ اسی طاقت سے ان چیزوں کو اس طرح لے کر آئیں، پھر آپ کی نیت مثبت ہو سکتی ہے۔ مگر آپ آج بھی ریاست کی طاقت سے ایک کو صادق اور امین کہتے رہیں، اور وہ جو چاہے منہ میں آئے، جس ادارے کے ہیڈ پہ چاہے وہ الزام لگا دے قتل کا، اور آپ روز پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اچھالیں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ایف آئی آر تو ہونی چاہیے۔ پھر آج جو کچھ بے نقاب ہوا ہے لاہور کے حادثے کا، اس کی ایف آئی آر جھوٹ بولنے والوں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو کوئی سزا دینے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہے ہیں جیسے بھی رہے ہیں، کہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگائے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قتل کی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا ظلم ہے جتنا قتل کرنے والے کا جرم ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح مجھے یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی ہے کہ آج پہلے تو چھوٹے صوبوں سے وہاں کی لیڈرشپ کا قتل کیا جاتا تھا، پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، مگر پنجاب سے ایک پنجابی لیڈر کو بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار قاتلانہ حملے ہوئے، خدا نے اس کو محفوظ رکھا، تو اس کے بعد اس کو جیل میں زہر دیا گیا، آخری اٹیمپٹ کی گئی، اور جب ان کو علم تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جن جن کرداروں نے کیا ہے، وہ پھنس جائیں گے، قوم نہیں چھوڑے گی، تو پھر آج ہم سے سوال کرنے والوں کو جواب مل جانا چاہیے کہ کس طرح نواز شریف اٹک قلعے سے باہر گئے تھے۔ جب کہا جاتا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے نکل گئے، کیا اٹک قلعے کی دیواریں پھلانگ کے گئے تھے، یا جو کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو نکالا گیا تو اس وقت کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ توڑ کے وہ لندن گئے تھے؟ نہیں، اس وقت بھی جو سانپ چھوڑے جاتے تھے اٹک قلعے میں، جو اس وقت بھی اذیت دی جاتی تھی نواز شریف کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کو باہر پھینکا جائے گا تو ہم حکومت کر سکیں گے، حکومت کے مزے لے سکیں گے، پاکستان کی بربادی کر سکیں گے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف کو زہر دیا گیا، اور زہر اس لیے دیا گیا کہ اس کی فالوئنگ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس لیے اس کو برباد کیا جائے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ مگر بچانے والا طاقتور ہے۔ آج وہ لوگ جو ہم پہ سوال کرتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے، اب پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں، تو وہ زہر کس نے دیا تھا، وہ بھی کٹہرے میں آنا چاہیے۔ تو مگر بات یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کو قتل کے منصوبہ بندی بار بار بننے کے باوجود، زہر دینے کے باوجود، کیا ہم نے مسلح ٹائیگر فورس بنائی؟ ہمیں کوئی جواب دے اس سوال کا بھی، کیا ہم نے ڈنڈا فورس بنائی؟ کیا ہم نے غلیل فورس بنائی؟ کیا ہم نے کبھی قانون نافذ کرنے والے اداروں یا قانون پر عمل کرنے والے نافذ کرنے والے اداروں کو کبھی مسلح ہو کے ان کا مقابلہ کیا، ان کو روکا گرفتاری سے، ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال روز کیا؟ کیا عدالتوں پر اس طرح چڑھائی کی؟ کیا
ہم نے کبھی غلیلوں کا استعمال کیا؟ اور اگر کراچی میں ماضی میں جو تنظیمیں اس طرح کا سلوک کرتی تھیں، کیا ان کے متعلق ریاستی ادارے کیا کہتے تھے اور کیا کچھ کہا گیا؟ کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، کن الفاظ سے ان کو نوازا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے؟ تو پھر ایک پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ایسی مسلح تنظیم بنا دی گئی اور ان کی سرپرستی کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ اگر کوئی مسلح لوگ اکٹھے کر لے گا تو اداروں کو ڈکٹیٹ کرے گا، اداروں سے اپنی مرضی کے جو فیصلے لے گا؟ پھر کہاں ہے پاکستان کا آئین، کہاں ہے پاکستان کا قانون؟ اور پھر کہتے ہو کہ آؤ الیکشن لڑیں۔ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا کل جو کچھ اس نے کیا اور جو آج بے نقاب ہوا ہے وہ حادثے کے حوالے سے، کیا اس ماحول میں الیکشن میں جانا، وہ سنجیدہ الیکشن میں جانا اس کا بنتا ہے، یا پاکستان میں خون ریزی کا، پاکستان میں انارکی کا، پاکستان میں سول لا فرمانی کا جو اس کا پرانا منصوبہ ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، جو پچھلے 4 سالوں سے بھی کر رہا تھا؟ کیا آج بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ خاموش رہیں گے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں تھی 2 دن پہلے بھی کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل نہیں ہے؟ کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وزیر آباد میں اصل سازش کیا تھی؟ کیا وزیر آباد میں ایک گولی نے جو بچے دیے تھے اور پھر 1 مہینے بعد اس گولی نے 4 بچے اور دے دیے جو عمران اسماعیل کی شلوار سے نکلے گولیاں 4؟ کیا یہ انٹیلیجنس ادارے جانتے نہیں ہیں؟ کیا صادق اور امین قرار دینے والا ثاقب نثار جب فیصلہ دے رہا تھا، جو بھی اس سے فیصلہ کروا رہا تھا، کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں تھا کیا ملک کو نواز شریف کی دشمنی میں ملک کو برباد کر دیں گے؟ اور برباد کرنے کے بعد بھی کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اور اگر ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کون قوم کو خون ریزی سے آئندہ انتخابات میں آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی آواز سنی بھی جائے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ میری آواز بھی قوم کی آواز میں شامل ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے جو اعتراف جرم لوگ کر رہے ہیں، وہ جرنیل ہوں، وہ جج ہوں، وہ عمران خان ہو، ان سب کا کمیشن رپورٹ کرے، کوئی سزا دے سکے نہ دے سکے، مگر قوم کے سامنے پبلک کی جائیں ان منحوس چہروں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، برباد کیا اور ہمیں روٹی سے بھی تنگ کر دیا۔ ہمارے قرضے اتنے بڑھ گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید نہ اتار سکیں۔ شکریہ جی۔ جتنے ادارے آج بھی اداروں میں بیٹھے لوگ عمران خان کو سہولت دے رہے ہیں، جو سلوک اس سے ہو رہا ہے، اس سے آدھا بھی حکومت وقت کے ساتھ سلوک ہو جائے تو جو مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو تباہی بھلے 4 سالوں میں ہوئی اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے اگر اس سے آدھا سلوک بھی آج کر لیا جائے موجودہ حکومت سے۔ احتساب کا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ریٹائرڈ جرنیل کے اطراف جرم پہ اور ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کے اطراف جرم پہ، تو اس کے لیے آپ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ کو... آپ شارٹ کریں نا، آپ تو تقریر ہی کر رہے ہیں، کوئی بات سوال کر لیں۔ سر، میڈیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ
भाई बात ये नहीं है, जो आप बात कहना चाहते हैं ना वो ये है कि हमारा प्रेस का सहारा लेके बात करने का मकसद ये है कि दो बड़े अदारे हैं, उन अदारों में बैठे लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा अपना हिस्सा डाला, पलड़े में पूरा वज़न डाल दिया, उनको अपने अदारों के जो लोग हैं उनको एहतसाब करना चाहिए अपने अदारे में जो उनके बोल रहे हैं लोग। और अगर वो नहीं करते तो इसलिए मैंने कहा है कि पार्लियामानी कमीशन बनना चाहिए। मियां साहब, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं फिर इलेक्शन के लिए आप लोग जाएंगे? हम तो आज भी इलेक्शन में गए हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ मियां साहब आपने इल्ज़ाम लगाया है कि ये कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ को तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, जब वो नहीं टूटा कि भाई ये तो खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो उन्होंने भिजवाया है। अब तो 8-9-10 महीने हो गए, आपकी गवर्नमेंट है, तो उन्हें वापस क्यों नहीं मियां साहब को लेके आ रही? 8-10 माह की जो आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि 2013 से 2017 तक तो एक जमात की हुकूमत थी और हम कितने बाइख्तियार थे कि 2015 में हमने CPEC दिया पाकिस्तान के लिए। एक इतना बड़ा तोहफ़ा नवाज शरीफ ने दिया कि आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हो सकती थी, पाकिस्तान खुशहाल हो सकता था। मगर उसके बदले हुकूमत में होते हुए जो हमारे साथ सलूक किया गया 2 जर्नैलों और 2 जजों ने, हम इतने बाइख्तियार थे। तो आज तो फिर कौमी हुकूमत है। मियां साहब ये भी बताइए, जी एक मियां साहब ये बताइए कि पहले नवाज शरीफ जनरल बाजवा का नाम लेते थे, आज आप लोग सिर्फ जनरल फैज का नाम ले रहे, तो क्या कोई मुफाहिमत हुई है, क्या वजह हुआ है? मरियम बीबी किसने आपको कहा है कि हम जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते? आपको याद होगा जिस दिन बात की थी इमरान खान है कि इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो हमने तो उसी दिन कहा था कि इसका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मगर जनरल फैज़ का क्यों नहीं कोर्ट मार्शल होना चाहिए? हमने उस दिन बात की थी कि साकिब निसार और आसफ सईद खोसा को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आज जो वीडियो ऑडियो आ रही हैं अदारों में बैठे दीगर लोगों की, उनका एहतसाब क्यों नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के कमज़ोर लोगों का सिर्फ एहतसाब होता है, या ताकतवर लोग जो हैं अदारों में बैठे उनकी पसंद नापसंद पे कौमी लीडरशिप का सिर्फ एहतसाब हो सकता है? उनका क्यों नहीं एहतसाब हो सकता? कौन नहीं जानता कि 2 जर्नैल और 2 जज जो हैं वो आज कितने अमीर तरीन पाकिस्तान के लोग हैं? कौन नहीं जानता कि इमरान खान जो उनका एक मोहरा था, उस मोहरे के पास आज कितनी दौलत है? कौन नहीं जानता कि आज पिंकी पीरनी के पास कितनी दौलत बढ़ गई है? कौन नहीं जानता कि फरा गोगी कितनी मुस्तफ़ीद हुई है इन 4 सालों में? तो ये इंटेलिजेंस अदारे, ये पाकिस्तान के दीगर ताकतवर हलके, क्या ये सब कुछ जानते हुए भी अगर आंखें बंद रखेंगे तो ये अपने हलफ से उनकी, मैं समझता हूँ कि इनहराफ करेंगे। पाकिस्तान के लिए हलफ उठाने वालों के लिए भी लाजम है, पॉलिसी साजों के लिए भी लाजम है कि खुदा ना खास्ता जो डुबो दिया गया है पाकिस्तान, उसको निकालने के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है या कर सकता है, तो बजाय इसके कि उसकी टांगें खींची जाएं, बल्कि डुबोने वाले को कटहरे में लाया जाए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं नहीं ये कहता कि मुझे छोड़ दें, फलां को पकड़ ले। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी इस महंगाई का, इस तबाही का मूजब है, उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि जो जिनके चेहरों पे नकाब है, जो चेहरे नकाब ज़दा हैं, वो बेनकाब ना हो, और जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए अपनी गर्दन पेश कर दी, उनकी गर्दन तो उड़ा दें, मगर चेहरों से नकाब ना उतरे। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और ये होने भी नहीं देंगे। और अगर कोई ये समझे कि जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है एक पलड़ा नीचे करके, तो ये मजीद नहीं हो सकता। जिस तरह पाकिस्तान को डंडों, लाठियों, गलेलों से, मसल्ला टाइगर फोर्स से चलाने की, हाँकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। हम किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं
لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، جس طرح ریاستی اداروں نے جس طرح ریاست کے وسائل طاقت استعمال